یہ اتنا بڑا جلوس آپ دیکھ رہے ہیں، جتنا بڑا مجمع ہے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اکٹھا ہوا ہے۔ یہ جلوس جو کربلا 28 رجب کو جو ہے مدینے سے نکلا تھا، امام حسین علیہ السلام کا ایک مختصر سا قافلہ، جو امام حسین علیہ السلام یہ کہتے ہوئے نکلے تھے کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، اور اس دین کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قربانی کربلا کے میدان میں دیے، اور یہاں تک کہ کربلا میں ششماہ علی اصغر کی بھی قربانی پیش کی امام حسین علیہ السلام نے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب ان عورتوں کو اسیر کر لیا گیا اور سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق خاردار پہنا کر انہیں کوفہ اور کوفہ سے شام، اور شام کے بعد جو ہے قید خانے میں لے جا کر مقید کر دیا گیا۔ 1 سال کے بعد قیدی جو ہے جب آزاد ہوئے، اور یہ جو آزادی ملی ہے یہ یزید نے جو ہے ڈر اور خوف کی وجہ سے، اس لیے کہ شہادت جناب سکینہ نے ایسا انقلاب پیدا کیا، اور خطبہ سید سجاد اور جناب زینب نے کہ یزید کو مجبور ہو کر جو ہے قیدیوں کو آزاد رہا کرنا پڑا، اور اس کے بعد جناب زینب نے سب سے پہلے شام میں فرش اعضا بچھائی، اور شام میں جو ہے مجلس اعضا برپا کی، اور یہ بتایا کہ دیکھو ہم یزید کی حکومت میں، یزید کے شہر میں فرش اعضا بچھا کر یہ دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ حسینیت زندہ آباد ہے اور یزیدیت مردہ آباد ہے۔ اور عزیزان محترم، اس کے بعد یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے ہوتا ہوا مدینے میں یہ پہنچا ہے 1 ربیع الاول کو، اور آج ایام عزا کا آخری دن ہے، اور آج اہل بیت پر 2 مصیبتیں ہیں۔ ایک تو ایام عزا کا آخری دن، اس کے علاوہ جو ہے ہمارے 11ویں امام کی شہادت، اس لیے کہ آج ہمارا وقت کا امام جو ہے یتیم ہو رہا۔ یقیناً یہ ہمارا وقت کا امام، آپ دیکھیے جو خون کے آنسو رو رہا تھا، آج اس کے اوپر ایک اور مصیبت آئی ہے، یہ یتیمی کی مصیبت ہے۔ اور عزیزان محترم، یہ اتنا بڑا مجمع، اتنا بڑا جو آپ جلوس دیکھ رہے ہیں، لوگ عقیدت میں جمع ہوئے ہیں، یہ جناب زہرا کے لال کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، جناب زینب کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، اس لیے کہ یہ قافلہ جب مدینے میں پہنچا ہے تو مدینے کا عجب عالم تھا، جب بشیر آ کر مدینے میں اعلان کرتا ہے کہ اے مدینے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہیں، حسین شہید کر دیے گئے ہیں۔ یہ جو مدینے سے 28 رجب کو قافلہ گیا تھا، لوٹا ہوا قافلہ آیا ہے، وہ گودیاں جو آباد تھیں وہ خالی گودیاں واپس آئی ہیں۔ بیویوں کے سہاگ موجود تھے جب مدینے سے گئی تھی، لیکن جب واپس آئی ہیں تو بیویوں کے سہاگ مٹ چکے ہیں۔ یہ بیویاں قیدی بنائی گئیں، ان کو اسیر کیا گیا، اور انہیں اس راستوں سے گزارا گیا جہاں منادی ندا دے رہا تھا کہ یہ رسول کے نواسیاں ہیں۔ جناب زینب اسی لیے سب سے پہلے روضہ رسول پر جاتی ہیں، اور جانے کے بعد روداد سناتی ہیں کہ نانا آپ کی زینب آ گئی ہے کوفہ اور شام کو فتح کر کے۔ بابا نانا جان، آپ جانتے ہیں زینب کے اوپر کتنی مصیبتیں ڈھائی گئی ہیں۔ آپ کے حسین کی شہادت کے بعد ہمیں اسیر بنایا گیا، ہمیں بازاروں میں لے جایا گیا، جہاں بازاروں کو آئینہ بندی کی گئی، سجایا گیا، جہاں 1 لاکھ تماشائیوں کا ہجوم تھا اور لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ ہم ان راستوں سے گزر کر آئے ہیں۔ نانا، اگر آپ کی قبر میں کے آس پاس نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو ہم اپنی پشت کو دکھاتے کہ ہمیں کتنے تازیانے مارے گئے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ اتنا بڑا مجمع، ہم آج شہزادی کو پرسہ دینے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں کہ بی بی ہمارے پرسے کو قبول کریں۔